کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ مدہامتان، وہ دونوں باغ گہرے سرسبز ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، سو ان جن اور انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ فیہما عینان نضاختان، ان دونوں باغوں میں دو چشمے ہوں گے جوش مارتے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، سو اے جنس اور انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ان دونوں باغوں میں میوے کھجوریں انار ہوں گے۔ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ان دونوں باغوں میں میوے کھجوریں انار ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، سو اے جنس اور انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ فیہن خیرات حسان، ان میں خوبصورت عورتیں ہوں گی، ان میں خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، سو اے جنس اور انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، وہ عورتیں گوری رنگت کی ہوں گی، خیموں میں محفوظ ہوں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، سو اے جنس اور انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان جنتی لوگوں سے پہلے ان پر نہ تو کسی آدمی نے تصرف کیا ہوگا نہ کسی جن نے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، سو اے جنس اور انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہ لوگ سبز مشجر اور عجیب خوبصورت کپڑوں کے فرشوں پہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، سو اے جنس اور انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑا بابرکت نام ہے آپ کے رب کا جو عظمت والا احسان والا ہے۔ بڑا بابرکت نام ہے آپ کے رب کا جو عظمت والا احسان والا ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑا بابرکت نام ہے آپ کے رب کا جو عظمت والا احسان والا ہے۔ جنت اہل جنت کے لیے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت بھی ترغیب دیتے ہیں، شوق دلاتے ہیں، یہ ملے گا اور یہ بھی ملے گا اور یہ بھی ملے گا اور اس معیار کا ملے گا اور اس کوالٹی کا ملے گا اور اس شان سے ملے گا۔ شوق دلاتے ہیں، یہ بدلہ ملے گا، یہ انعام ملے گا، یہ ثمرہ ملے گا، یہ پھل ملے گا، یہ سب کچھ تمہاری نیکیوں پہ ملے گا۔ تھوڑی سی زندگی ہے، ویسے تو پوری زندگی 70 سال بھی بہت چھوٹی سی ہے، بلکہ اس پوری زندگی کا نام اس دنیا کی زندگی کے بارے میں بتایا کتنی چھوٹی ہے۔ اتنی چھوٹی ہے کیسے لگے گا جیسے ایک شام یا ایک صبح، یہ پوری دنیا کی زندگی۔ اور پھر اس میں سے ایک انسان کی زندگی کتنی ہوتی ہے، اور پھر اس انسان کی کتنی زندگی گزر گئی اور پیچھے کتنی رہ گئی، چند دن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، تو چاہت تھی کہ مدینہ کی مٹی مل جائے، تو اس خیال سے نفلی عمرہ کرنے بھی نہیں جاتے تھے کہ راستے میں موت آ گئی تو مدینہ کی مٹی نہیں ملے گی، موت مدینہ میں آ جائے۔ تو قیام مدینہ میں تھا۔ ایک دن خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا یا رسول اللہ میری عمر کتنی ہے تاکہ عمرہ کر کے واپس آ جاؤں۔ آپ نے یوں اشارہ کر 5۔ صبح اٹھے تو پریشان سے ہو گئے، 5 سال، 5 مہینے، 5 ہفتے، 5 دن، 5 گھنٹے، 5 گھڑیاں، 5 سیکنڈ کتنے باقی۔ وقت کے بڑے آدمی تھے، خواب کی تعبیر پہ بڑی مہارت رکھتے تھے، امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ۔ اپنے خادم سے کہا جاؤ خواب کی تعبیر لے کے آؤ، میرا نام نہیں بتانا،
نام نہیں بتانا. وہ اپنی اچھائیاں ایسے چھپاتے تھے جیسے ہم اپنی خامیاں چھپاتے ہیں. نام نہیں بتانا. نام خواب بڑی تھی، نام نہ بتانا، بس تعبیر لے کے آؤ. بغداد گئے ہو، وہاں پہنچے، خواب آئی ہے اور فلاں سے آیا ہوں، مدینہ سے آیا ہوں، تعبیر بتائیں. کہا کس کو آئی ہے؟ کہا نام بتانے سے منع کیا. کہا نام نہیں بتاؤں گا جب تک کہ نام نہیں بتائے گا. اور مجھے پتا ہے مدینہ سے آئے ہو، مدینہ میں امام مالک سے بڑا عالم کوئی نہیں، لگتا ہے خواب انہی کی. خادم آئے، واپس آئے، کہا خواب نام تو نہیں بتایا لیکن نام پتہ لگ گیا. آپ کی خواب سے ان کو نام پتہ لگ گیا، اجازت ہو تو بتا دوں. کہا بتا دو. تعبیر بتائی. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري بأي نفس تموت بأي ارض تموت. یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. ان میں ایک یہ ہے تیری موت کب آئے گی، کہاں آئے. یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. تیری موت کب آئے گی، سوتے سوتے ہی آ جائے. گھر سے نکلے واپس کوئی نہ آئے. صبح گھر پہ ہیں، شام منو من مٹی کے نیچے. یہ تو زندگی ہے نا بھائی. فضا میں رکھا چراغ ہے ایک جھونکی کی دیر. اس پوری دنیا کی زندگی کی بھی حقیقت کوئی نہیں آخرت کے مقابلے. پھر ایک انسان کی زندگی اس میں سے کتنی، اوسطاً 60-70 سال. پھر اتنی تو گزر گئی، پیچھے کتنی رہ گئی، پیچھے کتنی رہ گئی. اگر یہ تھوڑی سی زندگی سنبھال کے گزار لیں، اگر یہ تھوڑی سی زندگی سنبھال کے گزار لیں تو اللہ میاں کیا کہہ رہا ہے، سبحان اللہ. انسان کی اس دنیا میں نا ایک چاہت ہوتی ہے، اور اس چاہت کی کچھ نقشے بتائیں. چشمے ہوں، سرسبز ہو، پہاڑیاں ہوں، آبشارے ہوں، اور انسانی فطرت ہے، عورت کی کشش ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں. اور سب سے بڑھ کر پھر فرمایا یہ ملنے والی ساری نعمتیں کوئی عارضی نہیں، اور نہ یہ کہ تم عارضی ہو کہ تمہاری صحت خراب ہو جائے، تمہاری جوانی خراب ہو جائے، تمہاری زندگی ختم ہو جائے. نہ وہاں کی نعمتیں عارضی ہیں اور ناپائیدار ہیں، اور نہ تمہاری صحت، تمہاری زندگی ناپائیدار ہے. تم بھی پائیدار، نعمتیں بھی پائیدار. اور نعمتیں بھی ایسی کہ بس یہ پیدا دیا کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، بس تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے اس پردے کے پیچھے وہ چھپا کے رکھا ہے کہ بس تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. جنت دکھائی نا جبرائیل امین کو، دیکھ کے واپس آئے تو کہنے لگے اللہ میاں جنت کا کوئی تذکرہ سنے اور اس میں رہے بغیر کوئی رہ جائے گا؟ ایسی جنت. جبرائیل جیسے آدمی جہاں دیدہ، جس نے اللہ کے سارے حسن دیکھی ہوئے تھے، اس نے جب جنت دیکھی تو کہنے لگے اللہ میاں کوئی جنت آپ کی سنے گا اور پھر اس میں جائے بغیر بھی رہے گا؟ پھر بھیج دیا. اب اس جنت کو کچھ ناگواریوں کے پیچھے چھپا دیا، کچھ ناگواریوں کے پیچھے. حجبت الجنت بالمکر، کچھ ناگواریاں نفس کو ناگوار گزرتی، کچھ اللہ کے احکامات، اللہ کی فرمانبرداری، گناہوں سے بچنا، منکرات سے حفاظت نفس پہ گراں گزر، اس کو کچھ ناگواریوں کے پیچھے چھپا دیا. فرمایا اب جا کے دیکھو. فرمایا اب تو بہت سارے لوگ محروم ہو جائیں. لیکن یہ بھی اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کی اس امت پر بڑا احسان ہے کہ سب کچھ بتا دیا نا، کہ دھوکہ نہ کھانا. تو یہی تو کہہ رہا ہے اللہ میاں کہ بڑا بابرکت نام ہے اللہ کا، اور آپ کا رب بڑا عظمت والا، بڑا احسان والا ہے. اور کتنی مرتبہ تمہیں سمجھایا ہے کہ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، پھر بھی تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرو گے، اور پھر بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کرو گے. اتنی ایسی کیفیت کے ساتھ اور اس معیار کے ساتھ اور اس پائیداری کے ساتھ تمہارے لیے نعمتیں تیار ہیں، پھر بھی تمہیں ان نعمتوں کی قدر نہیں ہوگی. تو اللہ رب العزت بھائی اس حقیقی زندگی کی صحیح فکر نصیب فرمائے، اور زندگی کے رات دن اسی زندگی کو سامنے رکھ کے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک.